أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 24 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ اگر ہمیں چھوئے گی تو چند دن بس چھوئے گی، تو پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ آج کل مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم گناہ تو چلو کر لیتے ہیں، اگر آگ میں چلے گئے تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے، ہمارے بزرگ بچا لیں گے، ہمارے پیر صاحب بڑے تکڑے ہیں وہ بچا لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو جائے گی، پھر ہم بچ جائیں گے۔ اس طرح کے خیالات بناتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو نہ اپناتے ہیں اور نہ ہی فرائض اور واجبات صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور خیال کرتے ہیں کہ شفاعت ہو جائے گی اور ہم بچا لیے جائیں گے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد ربانی ہے، ذالکا، یعنی یہ جو پیچھے بات چلی تھی ان یہودیوں کی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جب ان کو کتاب دی جاتی ہے تو اس میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں، تحریف کر لیتے ہیں، پھر لوگوں کو جب شریعت کے معاملات بتانے ہوتے ہیں تو جو لوگ امیر ہوتے ہیں ان سے دنیاوی فائدے اٹھا کر ان کو شریعت کے معاملات آسان کر دیتے ہیں، لیکن جب غریب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہوتا ہے تو شریعت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، یعنی شریعت کی مکمل طور پر حد لگا دیتے ہیں۔ جبکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون ہے، یا پہلے تورات میں اور انجیل میں جو قانون تھا وہی اللہ کا قانون ہی چلنا چاہیے تھا، اس کے مطابق انصاف کا معاملہ سب کے ساتھ برابر کا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ان لوگوں نے امیروں کے لیے مختلف قانون اور غریبوں کے لیے مختلف، تو پھر ساتھ اتنے گناہ بھی کر کے، کیونکہ پہلے جو ان کے گناہ تھے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، پیغمبروں کو قتل کرنا، جو نیکی کی بات بتائے برائی سے روکے اس کو بھی قتل کر دینا، تو اس طرح ان کے بڑے بڑے گناہ تھے۔ یہ سارے گناہ غلطیاں کر کے بھی یہ کہتے تھے کہ ہم دوزخ کی آگ جو ہے وہ ہمیں نہیں چھوئے گی۔ ارشاد ربانی ہے، ذالکا بأنہم، یہ اس لیے کہ قالو، یہ کہتے ہیں، لن، ہرگز، تمسا، مس کرنا، ٹچ کرنا، چھونا، نار، آگ، لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ ذالکا بأنہم، اس لیے یہ کہتے ہیں، قالو، کہتے ہیں، لن تمسنا النار، کہ ہرگز آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، الا، مگر،
अय्यामन, अय्यामन का मतलब दिन, दिन की जमा दिन यौम होता है, अय्याम जमा यानी दिन, मादूदा का मतलब गिनती के दिन, अय्याम मादूदा यानी गिनती के दिन, यानी अगर हमें दोज़ख में जाना पड़ा तो गिनती के दिन होंगे, कुछ दिन वहाँ रहेंगे और फिर हमें जन्नत में भेज दिया जाएगा। वगर्रहुम, और उनको धोखे में डाल दिया, फी दीनहिम, उनके दीन ने, मा कानू यफ्तरून, जो वो अपनी तरफ से घड़ते थे, यानी अपनी तरफ से जो बातें बनाते थे वही बातें ही उनको ले डूबी। उन बातों की वजह से उनके दीन में जो गलत फहमियाँ पैदा हुई उनसे वो धोखे में डाल दिए गए, यानी खुद ही अपने आप को धोखे में डाला। वगर्रहुम, और उन्होंने अपने आप को धोखे में डाला, फी दीनहिम, उनके दीन में, मा कानू यफ्तरून, जो वो घड़ते थे बातें उसकी वजह से। फिर पढ़ते हैं, इरशाद रब्बानी है, ज़ालिका बिअन्नहुम कालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदातिन वगर्रहुम फी दीनहिम मा कानू यफ्तरून। उनका ये तर्ज अमल इसी वजह से है कि वो कहते हैं दोज़ख की आग हमें हरगिज नहीं छुएगी, अगर ये सज़ा मिलेगी तो सिर्फ चंद दिन के लिए मिलेगी। उनके मन घड़त खुद साख्ता अकीदों ने उन्हें अपने दीन के मामले में बड़े धोखे में यानी गलत फहमियों में डाल रखा है। अब गौर करें कि ये लोग खुद ही घड़ कर अपने दीन का जुज़्व बनाते थे, यानी खुद जिस चीज़ को बेहतर समझते थे उसको अपने दीन का जुज़्व बना देते थे और फिर लोगों में उसको चला दिया जाता था, हत्ता कि लोग उसको दीन की बात ही समझा करते थे। इस तरह से इन्होंने बड़ी तरामीम और तहरीफ की अपनी किताबों में। झूठे मन घड़त अकीदे बना लेना, फिर लोगों में फैला देना ताकि लोगों को यकीन आ जाए और असल अकीदा छुप जाए, ये यहूदियों का और ईसाइयों का तरीका था। और ऐसे ही अकीदे अल्लाह पर झूठ बांधना गुनाह कबीरा हैं। अब गौर करें कि जब एक बंदा गुनाह करता है पहली बार तो उसे डर लगता है, जब दूसरी बार करता है तो डर कुछ कम लगता है, अगर बार बार करेगा तो डर ख़त्म हो जाता है और गुनाह करने में बंदा दलेर हो जाता है। चोर भी इसी तरह पहले चोरी करता है, फिर उसको डर होता है, अब दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा या बार बार चोरी करता है तो वो चोरी करने के गुनाह में दलेर हो जाता है, फिर उसको डर नहीं होता। इसी तरह बनी इसराइल वाले लोग थे, उलमा कराम इनके, तौरात में उन्होंने तहरीफ की, शुरू में बड़ा डरते थे, लेकिन जब 2, 3 दफ़ा 4 दफ़ा जब ये आदत बन गई तो डर खौफ ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने अपने अकायद भी बदल कर लोगों को गुमराह करने लग गए और इसमें दलेर हो गए। इन्होंने खुद ही अकीदा बनाया और सारी कौम में फैला दिया कि यहूद जहन्नुम में नहीं जाएंगे, दोज़ख की आग उन पर हराम कर दी गई है, अगर दोज़ख में गए भी तो चंद ही दिन जाएंगे। अब इसकी वजह बयान करते हैं कि अगर इतने दिन वहाँ रहेंगे जितने दिन इन्होंने बछड़े की पूजा की थी, यानी तकरीबन 40 दिन। इसी तरह दूसरी बात ये बताते हैं कि हम अल्लाह ताला के चहीते और चुने हुए बंदे हैं और अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हैं, और अल्लाह ताला याकूब यानी इसराइल अलैहिस्सलाम से वादा कर चुका है कि उनकी औलाद को सज़ा नहीं देगा। लिहाजा हम जो हैं नहनो अबना अल्लाह व अहिब्बाउहु, कि हम नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं
اور اسی کے محبوب ہیں، اس لیے اللہ تعالی ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو ایسی باتیں انہوں نے بیان کر کے لوگوں میں ایسا غلط عقیدہ پھیلا کر اپنے آپ کو اور لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا۔ اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ ہیں، ہم سب کے گناہ وہ ساتھ لے کر چلے گئے، یعنی ہمارے گناہوں کے کفارے کے طور پر وہ سولی پر چڑھ گئے اور ہمارے سب گناہوں کا حساب انہوں نے بے باک کر دیا، گویا اب جو مرضی کرو۔ اور مسلمان بھی آپ دیکھیں پیچھے نہیں رہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا پیر بچا لے گا جہنم کی آگ سے، میرا پیر بڑا تکڑا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرا دیں گے۔ اعمال اپنی مرضی سے کرتے جاتے ہیں، نہ فرائض کا خیال ہے، نہ واجبات کا، نہ سنتوں کا، اپنی مرضی ہوتی ہے، اس پہ چلتے ہیں اور چلتے ہی جاتے ہیں، کھل کر گناہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں بخشش ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے۔ آپ دیکھ لیں یہودی جو تھے ان کی کتاب کے اندر یعنی تورات کے اندر سود حرام تھا، لیکن یہ سودی کاروبار کرتے ہیں۔ آج کل بھی دیکھیں سودی کاروبار سارا دنیا کے اندر انہوں نے پھیلایا ہوا ہے، جبکہ ان کی کتاب میں سود حرام ہے۔ اور مسلمان بھی دیکھیں قرآن پاک میں آیت ہے سورہ بقرہ میں کہ سود کا لین دین کرنے والا ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں نے بھی سود کا لین دین کرنا شروع کر دیا ہوا ہے، اور اس کا نام یعنی سود کا نام انہوں نے منافع رکھ کر لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح آج امت مسلمہ کو نہ ایمان کی فکر ہے اور نہ ہی اعمال صالح کی، گمراہوں نے گھیر رکھا ہے، ان کی نہ عبادات درست ہوتی ہیں اور نہ معاملات درست ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے بار بار واضح فرما دیا کہ ایمان اور اعمال صالح ہی نجات کا ذریعہ ہے، اور یہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی۔ لہٰذا یہ خیال کرنا کہ ہمیں جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، یا اگر جائیں گے تو چند دن جائیں گے، تو یہ اسلام کے خلاف ہے، اور جہنم میں اگر جانا ہوگا ضرور جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب پر اللہ کی حکومت ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اس لیے جو گناہ گار ہیں جنہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں وہ جہنم میں ضرور جائیں گے، اور جو اللہ پر تہمت باندھتے ہیں یعنی اپنی طرف سے بات کر کے اور کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے، تہمت باندھنے والے بھی بہت بڑا گناہ کرنے والے ہیں، اور یہ قیامت کے دن ہی معلومات ہوں گی اس کی کہ کون بڑا گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل عطا فرمائے، اور جو حق دین ہے اسی کو آگے پہنچا کے مشرف فرمائے، تاکہ ہم ہر طرح کے دین کے اندر جو آمیزش ہوتی ہے اس سے بچ کر خالص دین پر عمل کرتے رہیں اور اسی کو ہی آگے پہنچاتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔